بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ایک بہت ہی زبردست وظیفہ آپ سب بھائیوں بہنوں کو بتانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ جب آپ کامل یقین کے ساتھ کریں گے، مکمل یقین کے ساتھ کریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر ایسا محسوس ہوگا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بہت ہی خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، عزت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کوئی بھی آپ کا خواب ہے جو کافی عرصے سے کافی دنوں سے آپ نے سوچا ہوا ہے لیکن وہ خواب آپ کا پورا نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ خواب بھی پورا ہوگا۔ کیونکہ جب آپ عاجزی انکساری کے ساتھ یہ دعا جو آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ایسے آپ پر برسیں گی، اور انشاءاللہ آپ کی غیب سے ایسے مدد ہوگی کہ آپ کی وہ پریشانی، جس بھی پریشانی کے لیے بہت سارے دوست ہیں، بہت ساری خاص طور پر ہماری ایسی مائیں بہنیں ہیں کہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت عرصہ ہو چکا ہے، ان کی شادی ہو چکی ہے، بہت ساری ڈاکٹروں کے پاس بھی وہ جا چکے ہیں، میڈیسن وغیرہ لے لے کر تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کہیں سے بھی جو ہے وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ سے مانگو گے، تو انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ، اور یہ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس وظیفے کی برکت سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ اسی کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کاروبار کرتے ہیں لیکن ان کے کاروبار میں ترقی نہیں آ رہی۔ شام کو جب وہ اپنے پیسوں کا، اپنے مال کا، اپنی چیزوں کا حساب کرتے ہیں تو کبھی نقصان اور کبھی کچھ پرافٹ مل جاتی ہے، تو وہ پریشان ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ عروج کی طرف جائے، ہمیں زیادہ پرافٹ ہو، ہمیں زیادہ منافع ملے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو یہ جو میں عمل بتانے والا ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اسی کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں آپ کی جو آپ نے بہت عرصے سے کر رہے ہیں لیکن دعا پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بہت ہی خاص عمل ہے، خاص وظیفہ آپ لوگوں کو، اپنی تمام بہن بھائیوں کو میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اس عمل کی طرف۔ وہ کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، مکمل طریقہ کار میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز آگے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے، زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی سب بھی پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو، تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ دوسروں کا بھی فائدے کے حوالے سے ہی سوچیں۔ تو دوسروں کا فائدہ اس لیے ہوگا کہ جب آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، آگے شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوگا، ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بوڑھا کرنا چاہتا ہے، کوئی نوجوان کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کے لیے یہ نہیں کہ کوئی گھر میں اندر کوئی ایک ہی فرض کرے گا، یا مرد ہی کر سکتے ہیں یا عورتیں ہی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو جس کا دل کرے وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ
گھر میں سب کو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ پھر اس کا جو برکت ہوگی، کیونکہ جب ہم سب گھر والے کریں گے تو کسی نہ کسی کی تو ضرور پہلے دن ہی سنی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم سب مل کر کریں گے تو ایک ہی دن کے اندر ہمیں اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ سب گھر والے نہیں کر سکتے، تو جو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کم از کم گھر میں ایک بندہ تو اس وظیفے کو ضرور پڑھے، ایک شخص تو گھر میں سے ضرور پڑھے، وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو انشاءاللہ اس گھر میں پھر اللہ کی برکتیں اور اللہ کی نعمتوں کا آپ نعمتوں کی بارش دیکھنا کہ کیسے برستی ہے۔ تو آئیے، وظیفہ کون سا ہے؟ آپ کو یہ اسکرین پر بھی ایک دعا جو ہے وہ شو ہو رہی ہوگی، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر بھی ایک دفعہ سنا دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے برکت کے لیے، تاکہ کوئی بھی ہم سے مسٹیک نہ ہو، ہم اچھے طریقے سے اس عمل کو، ہے بالکل مختصر، آپ کے تقریباً شاید 5 منٹ بھی نہ لگیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ کر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جب دعا آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے سجدے میں سر رکھ کر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم سجدہ نماز میں کرتے ہیں نا، اسی طرح آپ نے سجدے میں سر کو رکھ لینا ہے، اور یہ دعا جو 1-2 دفعہ آپ پڑھو گے آپ کو یاد ہو جائے گی، یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کو آپ نے میرے بھائیوں 21 ٹائمز، یعنی کہ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اب اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ آپ آزما کر دیکھ لیں 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ تو آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے جیسے اب نماز سے فارغ ہوئیں تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے اور 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، 2 منٹ آپ نے نکالنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ پھر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، مالک میری یہ پریشانی ہے، یہ میری حاجت ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں آپ خود بتاؤ گے کہ یار اس دعا کا ہمیں کیسا خاص رزلٹ ملا ہے، ہمیں اس دعا کا اتنا زیادہ فائدہ ہوئے، آپ خود بتاؤ گے اور حیران ہو جاؤ گے۔ جو بھی آپ کی حاجت پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ تو آپ نے اس دعا کو ہر نماز کے بعد آپ نے کم از کم اس کو 7 دن تک پڑھنا ہے۔ ویسے پڑھتے رہیں تو اس کے ثواب بھی ملے گا، فوائد بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ ملیں گے، لیکن اگر آپ کم از کم آپ اس کو 7 دن آپ نے 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد لازماً پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔